ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں ایک کنارے پر، یعنی شک کے ساتھ۔ شک کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہیں فائدہ نظر آیا تو اسلام پر قائم رہیں گے، اور اگر فائدہ نظر نہ آیا تو پلٹ جائیں گے۔ یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں ایمان اور یقین مضبوط نہیں ہوا ہوتا، شک اور تردد کے ساتھ، جیسے کہ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ شروع میں ہم اسلام لائے تھے مگر بس دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے تھے، مگر جب کچھ حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت سے تعلق رکھنے والے ہمارے سامنے آئے تو آنکھیں ہماری کھل گئی، پھر ہمیں سچا ایمان نصیب ہو گیا۔ یعنی پہلے تو دیکھا دیکھی لوگ ہو رہے تھے مسلمان، ہم بھی جا کے مسلمان ہو گئے، لوگ اس دین میں داخل ہو رہے تھے، ہم بھی اس دین میں داخل ہو گئے، لیکن اسلام کی محبت اور اسلام کا جو یقین ہے وہ ہمارے دلوں میں مضبوط نہیں تھا، رسما رسمی کا تھا، دیکھا دیکھی کا۔ لیکن کچھ حالات حضور کے ہم نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین ہو گیا، اور اس دین کے دین صحیح اور دین برحق ہونے کا ہمیں یقین حاصل ہو گیا۔ تو اب جا کر کے ہمارا اسلام مضبوط ہوا اور یقین کامل ہوا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو اسلام میں آتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ اسلام میں آنے کے بعد میں ہمارا نفع کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی نفع ہے یا ہمارا نقصان ہے، یہ دیکھتے تھے۔ اگر انہیں نفع نظر آیا تو پھر اسلام میں جم گئے، اور اگر اسلام میں آنے کے بعد میں انہیں کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر آیا تو واپس ہو گئے، چلے گئے اپنے رخ پر، جو کا رخ اصلی تھا کفر کی طرف واپس چلے گئے۔
جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قریش مکہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا معائنہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کیا، مثلا کچھ لوگوں نے مکے میں حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو رسول تب مانیں جب آپ کوئی نشانی دکھائیے، ایسی کوئی علامت ہو جو اور انسانوں میں نہ پائی جاتی ہو، ایسا کوئی کمال دکھائیے جو اور انسانوں کے اندر نہ ہو اور آپ کے اندر ہو، ایسا کوئی کمال دکھائیے تب ہم آپ کو رسول مانیں۔ اب ایسے کیسے مان لیں؟ جیسے ہم ایک انسان ویسے آپ ایک انسان، جیسے انسان کے گھر میں ہماری پیدائش ہوئی ایسے انسان کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو ہم کاہے کو آپ کو رسول مان لیں؟ آپ کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو عادتاً نہیں ہوا کرتی اور اس کے اسباب اتنے مخفی ہوتے ہیں کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، ایسی چیزیں معجزات کہلاتی ہیں۔ وہ خرق عادت بھی اسی کو کہتے ہیں اور معجزہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اب مثلا انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں اور ان دونوں پیروں سے چلنے کی صلاحیت دی ہے، تو انسان 2 پیروں سے چلتا ہے، 4 ہاتھ پیر سے نہیں چلتا۔ بعض جانوروں کو اللہ 4 ہاتھ پیر سے چلاتا ہے، انسان کو 2 ہی پیروں پر چلا دیا ہے۔ تو انسان 2 پیروں پر چلتا ہے، زمین کے اوپر چلتا ہے، تو یہ تو ہے عادت۔ اب انسان کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ ہوا میں جن جانوروں کو ہوا میں اڑنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے بازو میں پر بنائے، ان پروں کے ذریعے سے وہ اڑتے ہیں اور فضائے آسمانی کے بیچ میں وہ اپنا ادھر سے ادھر کودتے اور اچھلتے رہتے ہیں۔ تو اڑنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے، انسان کے پاس پر نہیں ہے۔ جب پر نہیں ہے تو اڑنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو انسان 2 پیروں پر چلتا ہے، یہ ہے عادت کے مطابق۔ اب اگر ایک انسان انہی ہاتھوں پیروں کے ساتھ میں زمین آسمان کے بیچ میں اڑنے لگے تو یہ ہے بڑے کمال کی بات، یہ ہے کمال کی بات۔ تو انبیاء علیہ السلام سے دنیا کے لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسا کوئی کام کر کے دکھائیے جو اور کوئی نہ کر سکا ہو، جو بالکل عادت کے خلاف ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی کہ جو ضرورت پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی چھوڑیں اور وہ کام بن جاتا تھا۔ پانی کہیں نہیں ہے، جنگل میں ہے، لاٹھی مارا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اسی لاٹھی کو حضرت اپنے کندھے پر لیے رہتے تھے اور اس کے اندر ایک تھیلا لٹکا رہتا تھا، اسی تھیلے کے اندر حضرت کی غذا آتی رہتی تھی اپنے آپ۔ تو لاٹھی کیا تھی؟ وہ تو ساری زندگی کا سامان تھا۔ تو سب کے پاس، سب کے گھروں میں لاٹھی ہوتی، مگر سب کی لاٹھی میں یہ بات نہیں ہوتی کہ پانی نہ ہو تو لاٹھی مارے تو پانی نکل آئے۔ لاٹھیاں تو سب ہر گھر میں موجود ہیں، مگر کسی کی لاٹھی میں یہ کمال نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں یہ کمال تھا۔ تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام صاحب معجزات ہوتے ہیں، دنیا انہی معجزات سے ان کو اللہ کا رسول مانتی ہے۔ جب ان کا معجزہ سامنے آتا ہے تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سر جھکا دیتے ہیں کہ واقعتاً یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، انہیں یہ ماننا چاہیے، انہیں اللہ کا رسول تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ابتدا میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا
کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، مجھے پیغمبری عطا فرمائی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جیسے ہر انسان ویسے آپ، جیسے سب کھاتے پیتے ہیں آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، جیسے ہر انسان پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے، ایسے آپ کی بھی پیدائش بھی ماں باپ سے ہوئی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا معجزہ چاہتے ہو تم، کیا دیکھنا چاہتے ہو، کون سی نشانی جاننا چاہتے ہو، بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو چاند دکھائی دے رہا ہے سامنے، آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے اور یہ ٹکڑا ہمیں دکھائیے، 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اگر آپ ایسا کر دیں تو اب یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ واقعی آپ کے اندر کمال موجود ہے اور آپ صاحب معجزات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق متعینہ وقت میں رات کا وقت تھا، حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کا ایک حصہ غار حرا کے اوپر تھا اور ایک حصہ غار حرا کے نیچے جا چکا تھا، اور جب ان لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد حضور نے پھر اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے آ کر کے مل گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عظیم ترین معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ انسان تو آسمانوں پر پہنچ بھی نہیں سکتا، عمل دخل کیا کرے گا؟ اور اول تو پہنچنا ہی دشوار ہے، آسمانی کروں پر اور آسمانی سیارات پر جانا ہی دشوار ہے۔ ابھی زمانے میں راکٹ بھیجے جا رہے ہیں، انسان اس کے اندر نہیں ہوتا، پر راکٹ ہوتا ہے، مشین ہوتی ہے، کیمرہ کی مشین ہوتی ہے، وہ وہاں کے فوٹو وغیرہ لے کر کے آتی ہے، انسان نہیں جاتے، اس لیے کہ انسان کے لیے جان کا خطرہ ہے، مشینیں بھیجی جا رہی۔ تو میرے کہنے کا مطلب کہ یہ کرے آسمانی جو ہیں ان کے اوپر تو انسان کا پہنچنا ہی مشکل ہے۔ جب پہنچنا مشکل ہے تو اس کے اوپر کوئی عمل دخل کیا کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے کسی، تو یہ عادت کے خلاف ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو حضور نے چاند کے یہیں سے بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور بعد میں اشارے سے 2 ٹکڑے آ کر کے مل بھی گئے، جس کو دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھا بھی گیا۔ ہندوستان کے اندر راجہ زیمور سامری نے خود رات کے وقت میں اس کا مشاہدہ اپنی آنکھ سے کیا تھا۔ چنانچہ زیمور سامری نے باقاعدہ یہاں سے سفر کیا اور مدینہ پہنچے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملاقات کی اور ایمان قبول کیا۔ تو ایسے لوگ دنیا میں تھے جنہوں نے اس کو دیکھا۔ اب یہ کہ ساری دنیا نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو سونے کا وقت ہوتا ہے، آدمی سوتا بھی نہیں ہے، جاگتا بھی رہتا ہے تو بھی اپنے گھر کی چھت کے نیچے رہتا ہے۔ کون ہے کہ جو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوگا اس وقت میں؟ نہ جانے کتنے دن، کتنی تاریخوں میں چاند کا گرہن ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ چاند کا گرہن ہو گیا، وہ تو بعد میں کسی نے دیکھا تو بعد میں بتا دیا چاند کا گرہن تھا، ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو۔ تو رات کا وقت تھا، عمومی رؤیت نہیں ہوئی، عام طور پر لوگوں نے نہیں دیکھا، مگر چیدہ لوگوں نے دیکھا، اور ان لوگوں نے تو دیکھا جن کے سامنے حضور نے یہ معجزہ دکھایا تھا، انہوں نے تو دیکھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ دیا ان ھذا لساحر مبین، یہ آدمی تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو جادو جانتے ہیں، جادو کے ذریعے سے انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ جواب تھا ان کا۔ تو یہ کہنا، اس معجزے کو دیکھ کر کے یہ کہنا کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور زمین پر اتنا بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے جتنے بڑے جادوگر یہ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا رسول مانتے اور ایمان قبول کرتے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادو ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتے ہیں معجزات۔
تو لوگ معجزات کا انتظار کرتے ہیں. جو عقل مند لوگ ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نبی ہوں گے تو معجزہ ضرور دکھائیں گے اور ان کے ساتھ میں کوئی معجزہ ضرور ہوگا. پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی پہچانا گیا تھا معجزات کے ذریعے سے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے معجزات کے ذریعے سے. تو ان میں سے ایک بات یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں تھی. بعض لوگ تو معجزات کا انتظار کر رہے تھے اور بعض لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ رسول ہوں گے تو ان کو غلبہ حاصل ہوگا. ابھی تو یہ بالکل بے یار و مددگار ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو یہ غالب آئیں گے سب کے اوپر، اور جب یہ غالب آ جائیں گے تو ہم لوگ بھی اسلام قبول کر لیں گے. بہت سے لوگ اسی انتظار میں تھے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 8 سال میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا. آپ غالب آ گئے. جب حضور نے مکے کو بھی فتح کر لیا تو اب لوگوں کی آنکھ کھلی اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی یہ دین صحیح ہے اور یہ محمد جو ہے واقعی اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اپنے سارے دین دھرم کو چھوڑو اور ان کے دھرم کو اختیار کرو، اس لیے کہ یہی سچا مذہب ہے. اب لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مدافعتی کوشش کیا ہے. یعنی اگر لوگ حملہ کرتے تھے تو حضور اس کا جواب دیتے تھے، حضور خود سے اقدام نہیں کرتے تھے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور چاروں طرف چرچا حضور کا ہونے لگا تو پھر جتنے علاقے تھے عرب کے سارے اسلام میں خود بخود داخل ہو گئے. حضور نے لڑ کر کے ہر جگہ دین نہیں پھیلایا، بلکہ لوگوں نے خود اس دین کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس اسلام کو قبول کیا ہے اور سارا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہو گیا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اس آیت میں ان لوگوں کا واقعہ، ان لوگوں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. بعض لوگ ایسے ایمان میں آتے تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر ادھر رہنے میں فائدہ نظر آیا، خیر دکھی تو اس پر قائم رہیں گے، اور اگر خیر نہ دکھی تو چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جماعت ہو اور کوئی آدمی ایک دم کنارے چل رہا ہو، اس کے دل میں یہ ہو کہ اگر ادھر کامیابی ملی تو ان کے ساتھ رہیں گے اور اگر کامیابی نہ ملی تو پیچھے سے بھاگ جائیں گے. انہی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس آیت میں کہ بعض لوگ ایسے آتے ہیں اسلام لانے کے لیے حضور کے پاس میں کہ جن کے دلوں میں یقین کی دولت روشن نہیں ہوتی، بس دیکھا دیکھی آ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جانچتے ہیں کہ اس کو قبول کر لینے کے بعد میں ہمارا بھلا ہوتا ہے، ہم کو خیر ملتی ہے یا ہمارا نقصان ہوتا ہے. اگر بھلائی ملتی ہے تو قائم رہتے ہیں اور اگر کوئی نقصان ہو گیا خدا نخواستہ تو بھاگ لیتے ہیں. لوگ ایسا بھی کرتے تھے. حضور کے زمانے میں ایسے لوگ بھی آتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک یہودی شخص تھا، وہ آیا حضور کے پاس اور اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ہونے کے بعد میں اس کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی، اس کے مال کا بھی کچھ نقصان ہوا، کاروبار کا نقصان ہوا، اس کا ایک بیٹا بھی مر گیا. تو اس نے بدفعلی لیا، یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ اسلام لانا ہمارے لیے سہا نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں سہنا، ہمارے موافق نہیں آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے بیعت کی تھی،
اب ہماری بیعت کو توڑ دیجیے، اقالہ کر لیجیے، ہم نے جو عہد کیا تھا آپ سے آپ کی فرما برداری کرنے کا، اب وہ عہد ہمارا ختم کر دیجیے، توڑ دیجیے، ہم اس پر قائم نہیں رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوا، میری آنکھ کی بینائی چلی گئی، میرا لڑکا ختم ہو گیا، اور جب میری بینائی چلی گئی، لڑکا ختم ہو گیا، تو کاروبار کا اور جو آمدنی کے ذرائع ان کا بھی نقصان ہوا، تو ہم کو تو کوئی بھلائی اس میں ملی نہیں، ہمیں تو برائی ہی مل رہی ہے، اس لیے اب میں اس کے اندر نہیں رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے کا معاہدہ ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کا اقالہ کیا جا سکتا، اس میں اقالہ نہیں ہے، یا ایمان ایک ایسی حقیقت ہے یا تو وہ ہے یا تو نہیں ہے، شک شبہ کے ساتھ تو اسلام رہتا نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین تھا، یقین ہے تو اسلام ہے، اور یقین دل سے نکل گیا، اسلام ختم ہو گیا اپنے آپ، اس میں کون سا اقالہ، کون سے معاہدے کی واپسی، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو حضور نے فرمایا لا یقال فی الاسلام، اسلام کے اندر اقالہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہیں شک کے ساتھ، ایک کنارے پر کھڑے رہتے ہیں، بھلا ہوا تو ادھر اور برا ہوا تو ادھر، جیسے کہ منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے، لا الہ الائی ولا الہ الائی، اسلام لاتے ہیں مگر تذبذب کے ساتھ، شک کے ساتھ، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ اسلام صحیح ہے کہ جدھر ہم پہلے تھے وہی صحیح ہے، یہ اس شک کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں ایک کگار پر، اگر ادھر فائدہ نظر آیا ادھر جھک گئے، ادھر فائدہ نظر آیا ادھر جھک گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ کسی دھرم کے نہیں ہے، یہ کسی کے نہیں، سمجھے، یہ کسی کے نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین کا یہ جو رویہ ہے یہ تو ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو بعض لوگ ایمان لاتے تھے اور مگر ایمان اس طرح سے ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں یقین نہیں ہوتا تھا بلکہ شک اور تذبذب رہتا تھا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر ہمارا بھلا ہوگا تو رہیں گے، نقصان ہوگا تو ادھر چلے جائیں گے، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہیں ایک کنارے پر رہ کر، کنارے پر رہنے سے مراد ہے شک کے ساتھ، تذبذب کے ساتھ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں خیر ملتی ہے اسلام لانے کے بعد میں تب تو وہ اس کے اوپر جم جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے ان کا دل اور جم رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش آ گئی ان کے سامنے، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو پلٹ جاتے ہیں، انقلب علی وجہی، اپنے اسی رخ پر پلٹ جاتے ہیں جس رخ پر وہ پہلے تھے، یعنی کفر اور شرک کی جانب چلے جاتے ہیں، صرف اس بات کو دیکھ کر کہ ہمارا دنیاوی نفع نہیں ہوا بلکہ دنیاوی نقصان ہوا۔ آدمی چونکہ دنیا میں پیدا ہوا اور یہ جو کچھ دیکھتا سمجھتا ہے صرف دنیا ہی میں ہے، دنیا ہی کی بھلائی اور برائی اس کی نظر کے سامنے رہتی ہے، آخرت کی برائی اور بھلائی سے یہ بالکل غافل ہے، یہ بالکل اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آدمی بھلائی اور برائی کا معیار یہی سمجھتا ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری دنیا بڑھیا ہو جائے تو وہ کام بھلا ہے، وہ اچھا ہے، اور اگر کسی کام میں لگے اور ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہوا تو کون سی بھلائی ہے اس کے اندر، یہ کون سا بھلا ہے؟ تو دین جو ہے وہ دنیا کی بھلائی اس کا مقصد نہیں ہے کہ صرف دنیا کی بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ دین جو ہے دین برحق
حقیقت میں انسان کی ابدی زندگی کی اصلاح کے لیے آیا ہوا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو آخرت کے امور جن سے یہ اندھا ہے، غافل ہے، ان آخرت کے امور کو یہ دین واضح کرتا ہے اور اس کو صاف صاف کر کے سامنے رکھتا ہے تاکہ آدمی کل آخرت کی تیاری کرے۔ مگر چونکہ انسان کی جو نظر ہے وہ صرف دنیا تک ہوتی ہے، تو اسی دنیا کے بھلائی کو بھلا اور دنیا کے نقصان کو برا سمجھتا ہے، جبکہ یہ مقصد انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہے۔ مقاصد میں یہ بھی داخل تھا شروع میں، دنیا اور دنیا کی اصلاح اور دنیا میں ترقی کرنے کے راستے یہ بھی سب بتائے گئے، انبیاء علیہ السلام کا دیا ہوا علم ہے۔ لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے پھر جو ادیان حق آئے، انہوں نے زیادہ تر توجہ امور آخرت پر دی ہے، امور دنیا پر نہیں دی ہے۔ اس کے پہلے جو مذاہب آئے انہوں نے دنیا کی طرف توجہ دلائی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے ادیان حق آئے انہوں نے موضوع بنایا امور آخرت کو۔ امور آخرت سے آدمی بالکل غافل ہے، وہاں کے متعلق نہ کبھی سوچ سکتا ہے اور نہ کوئی بات وہاں کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کو روشن کر کے دکھاتا ہے آدمی کو۔ مثلا موت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک اس دنیا کا انسان اپنے دنیاوی نقطۂ نظر سے اس مسئلے کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات عقلی نہیں ہے، عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ چیز بالکل غیب کی ہے۔ تو امور غیبی کو دین حق جو ہوتا ہے وہ امور غیبی کو آشکارا کرتا ہے، یہ ہے اصل موضوع ان ادیان حقہ کا۔ اور آدمی جو ہے اس کی نظر چونکہ صرف دنیا تک ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے فائدے کو وہ نفع سمجھتا ہے اور دنیا کے نقصان کو وہ اپنے لیے مضر سمجھتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے۔ تو اب کوئی آدمی اسلام میں آیا، اس کا بھلا ہوتا چلا گیا، اس کی مدد ہوتی چلی گئی، اس کا کام بڑھیا ہوتا چلا گیا، دنیا اس کی بنتی چلی گئی، دولت کھینچ کھینچ کر کے چلی جا رہی ہے۔ ہاں بھائی مذہب تو بڑا اچھا ہے یار، میاں اگر صرف اس بنیاد پر اسلام لانا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فیکٹریاں بناتے، دولت کماتے اور لوگوں کو دولت بانٹتے، دولت دے دے کر کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے، سمجھے؟ مگر یہ تو موضوع ہی نہیں ہے اسلام کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے نہایت غربت اور تنگدستی کی حالت۔ حضور کے پاس تو دینے کے لیے کسی کو کچھ تھا ہی نہیں، خود حضور کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، اور جو صحابہ دین کے لیے محنت کر رہے تھے ان کے نہ گھر تھے، نہ دوار تھا، نہ زمین تھی، نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، بے سر و سامانی کے ساتھ وہ دین کو لے کر کے آگے بڑھے تھے اور دینی علوم کو لوگوں کے دماغ کے سامنے، لوگوں کی عقلوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے جو چیز کو جو معیار آدمی کا ہے وہ ہے کہ جو چیز آنکھ سے دکھائی دے یا کم سے کم سمجھ میں آوے عقل سے، انہی چیزوں کے فائدے نقصان سے آدمی واقف ہوتا ہے، انہی فائدے نقصان کو جان پاتا ہے۔ اور اگر اس کا فائدہ کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہوا نظر نہیں آیا تو دنیا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مال نہیں ملا، دولت نہیں ملی تو کیا ملا؟ پھر کچھ بھی نہیں ملا۔ اور حضرات صحابہ
نے تو اپنی اپنی جانیں لڑا دیا اور دنیا میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا میں تو یہ حال تھا کہ جب ان کی شہادت ہوئی اور شہادت ہوئی دین کی خاطر، تو گھر میں ان کو دینے کے پاس کفن بھی نہیں تھا۔ سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ ایک کپڑا بھی ایسا نہیں تھا جو کفن کے لائق ہو جائے، پورے بدن کو ڈھانک سکے۔ وہ کون سا فائدہ دیکھ کر کے لڑ رہے تھے، وہ کون سا فائدہ دیکھ کر جان دے رہے تھے؟ دنیا کا فائدہ تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین برحق ہے، دین حق ہے، وہ غیبی امور کو آشکارا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا ہوا کہ تمہاری دنیا بڑھیا ہو جائے۔ اسلام میں آؤ گے تو تم مالدار ہو جاؤ گے، اسلام میں آؤ گے تو تم عہدیدار بن جاؤ گے، طاقتور بن جاؤ گے۔ یہ سب کام اسلام میں آنے کے بعد نہیں حاصل ہوتا، نہ اس کے لیے اسلام آیا ہی ہے۔ اسلام تو آیا ہے خدا کی پہچان کرانے کے لیے، آخرت کو سمجھانے کے لیے، احوال برزخ سے واقف کرانے کے لیے، محشر کی بات بتانے کے لیے۔ یہ امور ایسے ہیں جو سب کو پیش آنے والے ہیں، مگر یہاں سے آدمی کو نہ دکھائی دے رہے ہیں، نہ عقل وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ تو ان غیبی امور کو آشکارا کرنے کے لیے یہ دین حق آتا ہے۔ تو ہم نے اگر معیار بنا لیا کہ بھائی ہم مسلمان تو ہوں گے، مگر ہم دیکھتے ہیں ان کو فائدہ دیکھیں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دیکھنے کے لیے اگر اسلام لائے گا تو وہ حقیقی مسلمان بنے گا ہی نہیں۔ وہ تو شک ہے اس کے دل میں، پھر اسلام کہاں رہ گیا؟ تو وہ حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ وہ تو ہو گیا گویا اپنے فائدے اور اپنے مفاد کا تلاش کرنے والا، کہ جدھر فائدہ ملے گا ادھر چلے جائیں گے۔ تو منافقین کی علامت ہے۔ منافق ایسے ہی ہوتا ہے، جدھر فائدہ دکھتا ہے ادھر جاتا ہے، جدھر نقصان دیکھتا ہے بھاگ لیتا ہے ادھر سے۔ تو یہ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ دوبارہ قرآن انہی کی مذمت بیان کر رہا ہے کہ بعض لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہوتا ہے کہ برا۔ اگر بھلا ہوا تو جم گئے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی آزمائش ہو گئی ان کی تو پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر کوئی آزمائش آ گئی ان کے سامنے تو پھر پلٹ گئے اپنے رخ پر۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں گھاٹے میں ہیں۔ دونوں جہان میں ان کا گھاٹے ہی گھاٹا۔ دنیا میں بھی جو ان کی آرزوئیں ہیں وہ پوری ہونے والی نہیں ہیں، دنیا میں بھی ان کا مقصد حل ہونے والا نہیں ہے، اور آخرت میں تو محروم رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری ہی نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کہتا خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں ہے، دونوں گھاٹے میں۔ یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہیں گے، آخرت میں بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اور جو آدمی آخرت سے بے بہرا رہ جائے اور آخرت سے غافل رہ جائے اور آخرت اس کی سمجھ تک میں نہ آوے، تو پھر اس سے بڑا گھاٹا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گھاٹا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ذالک هو الخسران المبین۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ہر نبی نے آخرت کی بات بتائی۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور آخرت میں چلنا ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہی اصلی زندگی ہے۔
یہ پیغام ہر پیغمبر نے دیا، مگر یہ بات انسان کی سمجھ سے باہر ہے، آخرت کو نہیں سمجھتا، خدا کو نہیں سمجھ پاتا، اس لیے کہ نہ دماغ سے دکھے نہ کان سے سنائی دے تو کھوپڑی میں آوے کہاں سے؟ مگر بہت ساری چیزوں کو آدمی مانتا ہی نہیں، یقین رکھتا ہے اور دیکھتا کچھ بھی نہیں، نظر نہیں آتا مگر بغیر دیکھے مانتا ہے۔ کیسے مانتا ہے؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں، ان کو دیکھ کر کے مانتا ہے۔ اب روح ہے انسان کے جسم میں، کسی کو نظر آتی ہے؟ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ روح یہاں ہے؟ جبکہ روح جسم کے ریزے ریزے میں ہے، یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں میں، ناخنوں میں، ہر جگہ روح موجود ہے۔ آپ کاٹ دیجئے، بدن سے الگ کر دیجئے، اس کی روح ختم ہو گئی، اب وہ چند دنوں کے اندر مٹی ہو جائے گا، اور جب تک بدن میں ہے تب تک وہ جاندار رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو عقل مندوں نے دیکھا کہ بھئی ہے کوئی ایسی چیز جسم کے اندر جو سنبھالے ہوئے ہے پورے بدن کو اور بدن کے تمام اجزاء کو سنبھالے ہوئے ہے۔ عقل یہاں تک پہنچی، کیا دیکھ کر؟ حرکت دیکھ کر۔ آدمی میں جب تک حرکت ہے کہتے ہیں زندہ ہے، حرکت ختم ہو گئی کہنے لگے مردہ ہے نا؟ حرکت کو دیکھ کر زندگی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور زندگی نام ہے روح کا، تو روح دکھ نہیں رہی ہے، حرکت کو دیکھ کر کے اندازہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں روح ہے، اور اسی کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں۔ روح ہے، آدمی زندہ ہے کہ مردہ ہو گیا، اس کے بدن کا کوئی جز زندہ ہے کہ مردہ ہو گیا، اس کا اندازہ کس سے لگایا جا رہا ہے؟ حرکت سے۔ پتہ چلا کہ جس چیز میں زندگی ہوتی ہے اس میں حرکت ہوتی ہے، لہذا حرکت ہے تو زندہ ہے، حرکت نہیں ہے تو مردہ ہے۔ یہ ایک علامت ہے، باقی روح کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، روح دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، محبت اور دشمنی آدمی کے دل میں ہوتی ہے، کون انکار کرے گا اس کا؟ آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور کسی سے نفرت ہوتی ہے، اور دل کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اپنی محبت ذرا ہمیں دکھائیے تو آپ دکھا سکتے ہیں؟ کوئی کہے کہ ان کی دشمنی کو آپ مجھے دکھائیے کہ کہاں ہے تو آپ دکھا لیں گے؟ محبت اور دشمنی یہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، مگر ہے، وجود تو ہے نا۔ اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کی چاہت، اس کی طرف رغبت اور اس کے پاس میں جانا، اس کی خدمت کرنا اور محبت کے جتنے آثار ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور جس سے نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، اس سے ادھر سے آدمی کو انقباض ہوتا ہے۔ دوست سامنے پڑ جائے چہرہ کھل جائے گا، دشمن سامنے پڑ جائے چہرہ بدل جائے گا۔ یہ اثر کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے پڑ رہا ہے کہ دل کے اندر جو محبت اور عداوت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں سے سمجھا جاتا ہے محبت کا برتاؤ اور ہوتا ہے، دشمنی کا برتاؤ اور ہوتا ہے۔ برتاؤ دیکھ کر محبت اور دشمنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو محبت اور دشمنی کوئی دکھنے والی چیز تو نہیں ہے، مگر ہے، وجود ہے، تو انکار کر دو نا، کہہ دو کہ جو چیز نہ دکھے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو محبت عداوت دکھتی تو ہے ہی نہیں، تو کہہ دو کہ نہیں ہے، کہے گا کوئی؟ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ گرمی سردی ہے، کہہ دو کہ نہیں ہے، کہو گے؟ اگر کہو گے تو یہ پنکھا کاہے کو چلا رہے ہو، یہ اے سی کاہے کو چل رہی ہے، یہ کولر کاہے کے لیے چل رہے ہیں؟ اگر گرمی نہیں ہے تو یہ سارے سامان تم نے کاہے کو بنا رکھے؟ اب آپ نہیں ہے، گرمی ہے، گرمی دور کرنے کے لیے سامان بنائے گئے، ہم کہتے ہیں گرمی کہاں ہے ذرا دکھاؤ نا، ہم کو دکھا پائیں گے آپ؟
کبھی نہیں دکھا پائیں گے، قیامت تک اس آنکھ سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے وہ حقائق اور اصلی حقائق ہیں جو اصل ہیں، صحیح ہیں، جو بنیاد ہے، وہ حقائق غیب کے پردے میں موجود ہیں، نہ ان کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کان سے سنا جا سکتا ہے، نہ عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا علم کیسے ہو؟ انہی کا علم دینے کے لیے اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی، انہی کا علم دینے کے لیے اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا۔ یہ خاص چیزیں ہیں جو غیبی امور سے واقف کراتی ہیں۔ تو رسول آئے گا، غیبی امور کو بتائے گا، کتاب اللہ آئے گی، وہ غیبی حقائق کو بتائے گی جن سے کل سابقہ پڑھنا ہے، کل وہاں پہنچنا ہے، اور وہ سارے حالات سامنے آنے والے ہیں، دنیا میں سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کتابیں آئی۔ تو اب ہم نے اگر اسلام قبول کیا، ہم نے اللہ کی کتاب کو مان لیا اور اللہ کی کتاب سے استفادہ کیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہماری کوٹھی کھڑی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، تو ہماری گاڑی پڑی، اول درجے کی گاڑی ہمارے گھر میں آ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ تو اگر کوئی سوچتا ہے تو پاگل ہوگا، وہ کوئی احمق ہی ہوگا۔ قرآن اس لیے تھوڑے پڑھا گیا ہے، ایمان اس لیے تھوڑے لایا گیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے اور کس قدر بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے کہ آدمی اسلام قبول کرے اور دیکھے دنیا کا فائدہ، کہ ہم اسلام لائے تو ہمارا دنیاوی فائدہ کتنا ہوا۔ اگر دنیاوی فائدے کو سامنے رکھ کر کے کوئی آدمی ایمان لاتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، قرآن کے حقائق کو مانتا ہے، تو پھر اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ قرآن کا نہ یہ موضوع ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کا یہ موضوع ہے۔ تو جو لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم اسلام لائیں گے، اگر ہم کو فائدہ دکھائی پڑے گا تو رہیں گے، فائدہ نہیں ملے گا تو چلے جائیں گے، تو پھر ایسے اسلام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہ ایسا اسلام اللہ کے یہاں قابل قبول ہی ہے، اللہ کے یہاں ایسا مسلمان مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ اس حقیقت کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا، تو فرمایا گیا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خسارے میں ہیں۔ اور سب سے بڑا خسارہ تو یہی ہے کہ آدمی دین سے، ایمان سے محروم ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، نبی سے فاصلہ کر لیا اس نے، تو یہ سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ تو سمجھ میں آئے گا نہیں، آخرت سمجھ میں آئے گی، قرآن سے دور ہو جائے گا تو آخرت تو سمجھ میں آئے گی نہیں، نہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے گی۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر دیکھے گا دنیا میں شکتی کہاں پر ہے، جہاں شکتی دیکھے گا وہیں سر جھکا دے گا، پھر ہو جائے گا شکتی کا پجاری، شکتی کا پجاری ہو جائے گا۔ جہاں دیکھا کوئی بڑی طاقت، لگوٹ وہی باندھ دیا۔ کیوں باندھ دیا؟ یہاں ہے کوئی سایہ ہے، کوئی برہما یہاں ہے، بس اب لگوٹ بن گیا اور پوجا شروع ہو گئی۔ تو خدا سے ہٹے تو شکتی کے پجاری بن گئے، ایک خدا کو چھوڑا تو 360 بتوں کے پجاری بن گئے۔ یہی ہوگا نتیجہ۔ فرمایا ذالک هو الخسران المبین، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید۔ اب یہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو جو نہ انہیں نقصان دے سکے اور نہ ان کو کوئی نفع دے سکے۔ اب ایسی چیزوں کو انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، یعنی ان کی جے بولنا شروع کر دیا اور انہی کی پرستش کرنا شروع کر دیا۔ ذالک هو الضلال البعید، خدا کو چھوڑ کر خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے سامنے جا کر کے تم نے سر جھکا دیا، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟
خدا کو تو بھول گئے اور خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے سامنے جا کر کے سر جھکانے لگے اور ڈنڈوت کرنے لگے. تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے. اس خالق حقیقی کو تو پہچان نہ سکے جس نے اس سارے کارخانے عالم کو بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے جسم کو بنایا، جس نے تمہاری روح کو پیدا کیا یا تمہاری جان تمہارے جسم کے اندر روح ڈالی، اس کو تو تم پہچان نہ سکے. اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے سامنے جا کر کے سر جھکانے لگے. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا شکتشالی کیوں نہ ہو، مگر ہے تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا. چاہے وہ پتھر ہو، چاہے پیڑ ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے دیو ہو، دیوتا ہو، کوئی بھی، سب اللہ کے پیدا کیے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز. ان کو تم ان کے سامنے جا کر کے تم نے سر جھکا دیا اور خدا کو چھوڑ دیا. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو؟ اسی کو فرمایا گیا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. پکارتے ہیں ان کو جن کا نفع پہلے ہے، جن کا نقصان آگے ہے اور نفع پیچھے. سب سے پہلے تو ان کے سامنے سر جھکانے میں سب سے پہلے جو چیز ملے گی آدمی کو وہ نقصان ہی ہوگا. فائدہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نقصان ہی نقصان ہوگا. یہ جتنے غیر اللہ کے پجاری ہیں ہمیں بتا دیں کہ کوئی ان کا بھلا ہوا ہو اور کوئی فائدہ ہوا ہو. تو یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. یہ لوگ کتنے برے ولی یا کتنے برے دوست ہیں اور کتنے برے ساتھی ہیں جن کے سامنے جن کی ماتحتی قبول کر لیا اور جنہیں تم نے اپنا معبود مان لیا اور ہیں وہ اللہ کی مخلوق، وہ معبود ہونے کے قابل نہیں ہے اور تم نے انہیں معبود بنا لیا. تو معبود بنا لینے کا مطلب یہ کہ تم نے اپنا حاکم اور ولی بنا لیا اس کو. تو ایسا حاکم تو کتنا برا حاکم، ایسے حاکم سے کیا حاصل ہے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہو تم کو کیا بچائے گا؟ جس کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ اپنا بھلا کر سکے، وہ دوسروں کا بھلا کیا کرے گا؟ اس کا بیچارے کا تو حال یہ ہے کہ وہ پیدا ہوا تھا، چند دن جیا، اس کے بعد مر گیا. وہ اپنی زندگی کو بھی نہ بچا سکا، موت کے گھاٹ اتر گیا. ہاں البتہ اگر ان پتھروں کو تم مانتے ہو خدا، تو پتھر تو انسانوں سے بھی زیادہ بے بس ہے. انسان تو کم سے کم یہ ہے کہ جے دن زندگی تھی تے دن نقل و حرکت کرتا تھا، کام کاج کرتا تھا. ان پتھروں کے اندر تو کبھی اس کی طاقت نہیں تھی. یہ تو چل بھی نہیں سکتے بیچارے اپنی جگہ پر، اپنی جگہ سے ٹس سے بس بھی نہیں ہو سکتے، ان سے زیادہ محتاج. تو یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. اور اسی کو قرآن کہتا ہے لبئس المولا ولبئس العشیر. ایسے خدا اور ایسے مولا اور ایسے والی بڑے برے والی ہیں اور ایسے ساتھی بھی بڑے برے ساتھی ہیں. ان سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. وآخر دعوانا الحمد